الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو يوسف أبو سفيان بن حرب في حديث هرقل فقال: يأمرنا، يعني النبي صلی اللہ علیہ وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و جالسین و شاہدین، جیسا کہ آپ واقف ہیں، آج ہم شب معراج میں عبادت کر کے دوسرے دن 27 رجب میں آج یہاں حاضر ہیں. اتوار ہے. اسی مناسبت سے شب معراج ہی کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے، چونکہ آج ہی کے دن رسول پاک علیہ السلام رجب کی 27 کو لوگوں کے سامنے اظہار کیا تھا. آپ نے معراج کے واقعے کو لوگوں کے سامنے اظہار کیا تھا. اس کی حقیقت ہے کیا، انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آج انشاءاللہ درس میں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، زیادہ وقت لیے بغیر. یہاں امام بخاری اسراء کا لفظ استعمال کی ہیں. اسراء معراج میں جو ہے اسراء کا لفظ استعمال کیے ہیں. ایک ہے اسراء، ایک ہے معراج، ایک ہے عروج. اسراء اس سفر کو کہتے ہیں جس کے اندر مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، زمینی سفر کو. پھر وہاں سے دوسرا جو سفر ہوتا ہے مسجد بیت المقدس سے لے کر سدرۃ منتہا تک، وہ ہوتا ہے معراج. تیسرا اس کے بعد کا سدرۃ منتہا مخلوق میں
وہاں تک جانے کی جو انتہا ہوتی ہے مخلوق کی، ساری مخلوق سوائے اللہ کے رسول بھی مخلوق ہی میں ہے، خالق ایک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ایک ہے۔ ساری مخلوق کی انتہا یعنی فرشتوں کی انتہا سدرۃ منتہا تک، انبیاء کی انتہا سدرۃ منتہا تک، اس کے آگے نہیں۔ پھر اس کے آگے کے سفر کو عروج کہتے ہیں، بلندی، عروج، اس کا اگلا سفر ہوتا ہے عروج کا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے سفر معراج کے جو واقعات ہیں، یہ تینوں سفر آپ نے طے کیے۔ ایک جو ہے اسراء کا سفر، معراج، پھر عروج۔ چونکہ رسول پاک علیہ السلام کی تین شانیں ہیں، ایک بشریت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں، بشری شکل میں آئے جیسا کہ انسان، مگر ہماری طرح انسان نہیں ہے، وہ خیر البشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں۔ ان کا پسینہ بھی آتا ہے تو خوشبو مہکنے لگتی ہے، ان کا پسینہ بھی نکلتا ہے تو خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ ان کا تھوک شفا ہے، ہمارا تھوک شفا نہیں ہے، ان کا تھوک، ان کی سانسیں شفا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو بشری شکل میں اس لیے تشریف لائے تاکہ ہماری رہنمائی کر سکے، ہم ان کو دیکھ کر نمازیں پڑھ سکے، یعنی وہ نماز کیسی پڑھنا چاہیے، حج کیسے کرنا چاہیے، روزہ کیسے رکھنا چاہیے، عبادتیں کس طرح کرنا چاہیے، کھانا پینا رہنا، زندگی کے جو ہے عبادتیں الگ ہوتی ہیں، حقوق العباد ایک الگ ہے، حقوق اللہ ایک الگ ہے۔ تو یہ جب تک آپ کسی کو دیکھ کے نہیں کرتے ذرا دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری رہنمائی کے لیے وہ بشری شکل میں آپ تشریف لے آئے، تو اسی لیے آپ کا ایک جو ہے انداز کیا ہے، بشری انداز رہا۔ آپ بشر کی رہنمائی کے لیے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے بشری شکل میں آئے، اور آپ میں نورانیت تھی، آپ کے اندر ایک حقیقت چھپی ہوئی ہے، نورانیت چھپی ہوئی ہے، جیسا کہ آپ کے اندر ہنسی بھی چھپی ہوئی ہے، غصہ بھی چھپا ہوا ہے آپ کے اندر۔ آپ کی ایک ذات ہے، آپ کی ذات کے اندر ایک ہنسی بھی ہے، ایک غصہ بھی ہے۔ آپ دیکھ لیے کہ آپ پر کوئی حملہ کر رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں تو آپ مسکراتے نہیں، آپ کی وہ صفت جو نکل کر آتی ہے، غصے کی صفت نکل کر آتی ہے، جلال کی صفت نکل کر آتی ہے، یہ آپ کے اندر ہے، مگر ہر وقت ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ وہ غصہ ہر وقت ظاہر نہیں کرتے آپ۔ اسی طرح کوئی چیز دیکھ لیے، ہنسی کی آ گئی تو مسکرانے لگتے، آپ ہر وقت مسکراتے نہیں، حالانکہ آپ کے اندر ہے۔ ویسے ہی رسول اعظم صلی اللہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت، ایک نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، اور جو ہے آپ کی جو ہے حقیقت بھی ہے، یہ تینوں صفتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ میں رکھی۔ اس کو آپ خود جو ہے تاریخ کے واقعے سے اگر آپ سمجھیں گے تو بالکل آپ کے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کرو، رسول پاک علیہ السلام پر سارے مشرکین حملہ کرنا چاہتے تھے، سب مل کر شہید کرنا چاہتے تھے۔ ایک آدمی کو شہید کرنا ہے، مارنا ہے، تو بتاؤ، پورے مل کے مارنا چاہ رہے ہیں، تلواریں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہتھیار لے کے کھڑے ہیں، تیرے لے کے کھڑے ہیں، لاٹیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں۔ اب جیسے ہی حضور باہر نکلیں گے تو حملہ کریں گے، وہ اس غرض سے سب کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم حملہ کر دیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں سے اسلام ختم، مذہب ختم، دین ختم، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اور سب، کوئی دیوار کے پیچھے ہے، کوئی پتھر کے پیچھے ہے، کوئی درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے، کوئی بازار میں کھڑا ہوا ہے، ہر ایک اس راستے سے جائیں گے تو ہم ماریں گے، اس راستے سے جائیں گے تو ہم ماریں گے، اس راستے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں آقا نبی، اور ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں آپ کے در دولت خانے کو، گھر کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اب نکلیں گے تو ہم، حالانکہ آقا گھر میں، اور سب کھڑے ہوئے ہیں، سب کے سامنے سے آپ نکل کر چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا۔ تو یہ جو بشری لباس میں تھے تو دیکھ رہا تھا، اب نورانی لباس میں آ گئے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب
کسی نے سوال کیا کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے۔ ارے ناراض، تمہارے سامنے سے گئے، ابھی یہاں سے گزر گئے ہیں، تم نے دیکھا نہیں؟ ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں؟ کیا بات؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نورانی لباس میں تھے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو یہ نورانی لباس ہے۔ آپ جس وقت چاہتے ہیں وہ لباس پہن سکتے ہیں۔ آپ بولیں گے بھئی ایسا ہو سکتا کیا؟ ہاں، بخاری شریف پڑھو آپ، قرآن کریم پڑھو آپ، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبرائیل امین کیا کیے جانتے ہو؟ حضرت مریم کے پاس آئے تو کیسی شکل میں آئے تھے؟ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت مریم کے پاس آئے تو آپ بولو ملک، نورانی مخلوق ہے، نور سے بنے ہوئے وہ دکھائی نہیں دیتے۔ ہزاروں مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور چلے گئے، کوئی نہیں دیکھا، صحابی نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے جانے کے بعد ابھی جبرائیل آئے تھے، چلے گئے، حضور ہی دیکھ سکتے تھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو اسی طرح ایک ملک بشری لباس میں آ سکتا ہے، ملک بشری لباس میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح حضور کی بارگاہ میں دہیائے قلبی کی شکل میں کئی مرتبہ حضرت جبرائیل آتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے، کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ بشری لباس میں آئے، ملک بشری لباس میں آئے، نورانی مخلوق، تو یہ تو خیر البشر ہیں، یہ نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، تو پھر کیا یہ نورانی شکل اللہ نے جو عطا کی وہ اختیار نہیں کر سکتے؟ تو اللہ نے وہ بھی شکل آپ کو دے دیا۔ تو آپ کی جو شانیں ہیں، بشری شان، اس کی بھی سیر ہو رہی ہے، نورانی شان اس کا بھی سفر ہو رہا ہے، حقیقتی شان اس کا بھی سفر ہو رہا ہے۔ حقیقت کیا شان ہے آپ کی جانتے ہو؟ حقیقت وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے پیدا کیا۔ یا جابر تم کو ایک بات بتاؤں، آپ فرماتے ہیں جابر تم کو ایک بات بتاؤں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح، نہ قلم، نہ درخت، نہ شجر، نہ حجر، نہ پہاڑ، نہ سمندر، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ موجے، مخلوق تھی ہی نہیں، ایک خالق تھا، میرا نور تھا، دوسرا خالق تھا، میرا نور تھا۔ یہ حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حقیقت ہے۔ تو جب کہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ زمین پر زمین ہی نہیں تھی، آسمان پر آسمان بھی نہیں تھا، چاند پر چاند ہی نہیں تھا، پانی میں پانی نہیں، کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تھی تو کیا چیز تھی؟ اللہ کا نور، اللہ اور رسول پاک علیہ السلام کا نور۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ تو لامکاں، وہ سیر جو لامکاں کی سیر ہے۔ محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، حدیث ذکر کرتے ہیں، اللہ نے جب اپنے یعنی نور سے میں نے نور کو بنایا، میرے نور کی تخلیق فرمائی، اس وقت کچھ نہ تھا، تو نور کیا کرتا تھا؟ 1000 سال تک اللہ کے صفات گنتا تھا، اللہ کی صفت کا ذکر کرتا تھا، وہاب وہاب وہاب، 1000 سال تک جتنے صفتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اتنے صفات کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا ذکر وہ نور نبی کرتا رہا۔ وہ حقیقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حقیقت ہے۔ تب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ آقا نبی کریم صلی اللہ، قرآن کریم میں کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن کریم میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد، من المسجد، مسجد حرام سے کہا۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ کے اندر، مکہ نہیں کہا، من مکہ الی المسجد الاقصی نہیں کہا، مکہ سے نہیں کہا، من مطاف نہیں کہا، من بیت نہیں کہا، مسجد حرام سے کہا۔ مسجد حرام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے،
حتیم کعبہ میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں تھے، ام ہانی کا گھر وہاں قریب تھا، وہاں آرام کر رہے تھے، حتیم کعبہ میں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حتیم کعبہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کہاں لے گیا؟ بیت المقدس لے گیا، بیت المقدس لے گیا، زمینی سفر تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں؟ تو سب سے پہلے یاد رکھو کہ یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے نرالا سفر ہوتا ہے۔ آپ اگر کہیں سفر میں جانا ہے تو سوچتے ہیں دولت کافی ہے تو کہاں جانا چاہیے بھی؟ اب مزاج آپ کا جیسا ہے تو آپ کا مزاج جیسا ہے تو سفر کہاں جانا ہے؟ کوئی کہے گا عمرہ کو جا کے آ جائیں گے، زیارت بھی ہو جاتی ہے، کوئی کہے گا مدینہ شریف جا کے آ جائیں گے، کوئی کہے گا نہیں کشمیر جا کے آ جائیں گے۔ مزاج جیسا ہوتا ہے، دولت جیسی ہوتی ہے، ویسے ویسے حساب سے آدمی سوچتا ہے۔ بڑے سے بڑا سفر ہو، بڑے سے بڑا مقام ہو، اچھے سے اچھا مقام ہو۔ تو سب سے افضل کیا چیز ہے اس دھرتی پر؟ سب سے افضل اگر کوئی چیز ہے، سب سے افضل جگہ اس زمین پر ہے تو وہ دو مقامات تھے، دو مقامات۔ وہ دو مقامات کون سے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ مسجد حرام کے اندر نماز پڑھنا، ایک رکعت اگر آپ وہاں پڑھتے ہیں اور یہاں 1,00,000 رکعت پڑھتے ہیں تو اتنا ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے وہاں پہ، 1,00,000 نمازوں کا۔ ایک مرتبہ آپ وہاں اللہ بولیں گے تو 1,00,000 مرتبہ بولنے کا ثواب۔ اب یہاں بولتے ہیں 1,25,000 مرتبہ کلمہ پڑھو، 1,25,000 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی پڑھ لو، 1,25,000 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ پڑھتے درود شریف پڑھتے کئی دن بیت جاتے ہیں، وہاں جاؤ خانہ کعبہ میں ٹھہرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی 2 مرتبہ بول دو، 1,25,000 نہیں 2,00,000 مرتبہ ثواب مل گیا۔ وہ مقام ہے، وہ مقام اللہ سبحانہ سب کو نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کو مقام عطا نہیں فرماتا۔ تو بیت اللہ کو وہ مقام، اور بیت المقدس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہاں پہ بھی 50,000 نماز۔ اب یہاں کے سوا اور کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، یہی ملے گا ثواب۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمینی انتخاب کیا تو سب میں زیادہ افضل مقام کا انتخاب کیا، سب سے زیادہ افضل مقام کا انتخاب کیا، سب سے زیادہ افضل مقام کا انتخاب کیا، یہاں سے لے گیا۔ اور لے جانے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ حضرت جبرائیل آئے، رات کا وقت تھا، رات تھی، کون سے دن ہوئی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پیر کا دن تھا، معراج پیر کے دن، ہجرت پیر کے دن، پیدائش پیر کے دن، وفات پیر کے دن، حضور روزہ رکھتے پیر کے دن۔ یاد رکھنا اپن یہ ہجرت بھی اللہ کے رسول کب کیے؟ پیر کے دن۔ پیدا کب ہوئے؟ پیر کے دن۔ دنیا سے گئے کب؟ پیر کے دن۔ معراج کب ہوئی؟ پیر کے دن۔ حضور روزہ کب رکھتے تھے؟ پیر کے دن۔ یہ دن یاد رکھنا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کیوں اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اس دن پیدا کیا، اس دن پیدا کیا، پیر کے دن، دوشنبے کے دن پیدا کیا، میں اس لیے اہتمام کرتا ہوں۔ تو پیر کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھانے کا بھی عجیب سا انداز تھا، آنے کا بھی ایک عجیب انداز تھا، آنے کا نرالا انداز تھا۔ ہمیشہ آتے تو کبھی دہیائے کلبی کی شکل میں آتے، کبھی انسانی شکل میں آتے، کبھی اصلی شکل میں آتے، کبھی جو ایسی شکل میں آتے کہ بس ایک آواز آنے لگ جاتی تھی، دکھائی نہیں دیتے، آواز آنے لگ جاتی۔ تو یہ شکلیں الگ کیفیت میں آتے تھے، مگر آنے کا آج عجیب سا کیفیت، اوپر سے چھت چیرتے ہوئے، چھت پھاڑتے ہوئے آ رہے۔ ان کا بھی ایک اشتیاق تھا، حضرت جبرائیل کا اشتیاق تھا، ان کا یہ اشتیاق تھا کہ رب کا جو پیغام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس بلایا ہے، اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے، تاخیر نہ کروں۔ اشتیاق میں، محبت میں جھپٹ پڑے اور فوراً آ کے بول دیے یا رسول اللہ رب آپ کو بلا دیا ہے، رب آپ کو۔
دروازے کا بھی انتظار، دروازے سے داخل ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا، فوراً اوپر سے آئے. دیکھیے حدیث پاک، فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کے چھت کو چاک کیا گیا. فرجا سقف بیتی، میرے گھر کو. اس وقت انا بمکہ تھا، میں مکہ میں تھا. بولے حضور فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا، میرے چھت کو چاک کیا گیا. ہمیشہ ایسا نہیں، یہ اشتیاق تھا. دیکھو بعض وقت کیا ہوتا معلوم، آپ کا بھائی اگر کامیاب ہو گیا ڈاکٹر میں، ڈاکٹریٹ میں اب کامیاب ہو گیا، بابا گھر میں ہے، آپ کا بھائی کامیاب ہو گیا، ابھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھا نہیں کامیابی، تو فوراً بھائی بھاگ کے آتا ہے، ابا 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 ابا، بہت بھاگ کے ایسے دوڑتے ہوئے آتا ہمارا بھائی کامیاب ہو گیا. بے ساختگی کے ساتھ ڈائریکٹ گھستا، آ کے بیٹھتا نہیں، آ کے بیٹھ کے سناتا نہیں ابا جان یہ ہوا وہ پورا نہیں، پہلے ڈائریکٹ بھاگ کے دروازہ کھول دیتا ہے، تیزی سے آتا ہے، اشتیاق رہتا بھائی کامیاب ہو گیا، بیٹا کامیاب ہو گیا. یہ خوشخبری جب سنانی ہوتی ہے تو بے ساختگی کے ساتھ ہوتی ہے، اہتمام کے ساتھ نہیں. اسی طرح یہ خوشخبری سنانا تھا تو آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ پردہ پھاڑتے ہوئے، وہ اس طرح آ رہے ہیں، چھت کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں، چھت کاٹتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ اشتیاق تھا. غور کرو، ایک ایک لفظ حدیث کے، ایک ایک اگر آپ لفظ پر غور کریں گے تو اس کے اندر حکمت، نصیحت پوشیدہ ہے. کیا اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے. رسول پاک علیہ السلام کو یہ سفر، اسراء کا جو سفر کیا گیا، اسراء کا سفر جو کرایا گیا، کیسی محفل تھی جانتے ہو. اب یہاں پر ماشاءاللہ ایک عالم صاحب بھی ہیں، بعض جو ہے تاجر ہیں، بعض مختلف، مگر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر ہوا، اہتمام کے لیے کون تھے جانتے ہو؟ کون تھے استقبال کرنے والے؟ کون تھے؟ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، لیڈر آ رہا ہے، منسٹر آ رہا ہے، پرائم منسٹر آ رہا ہے، امریکہ کا صدر آ رہا ہے، رشیا کا صدر آ رہا ہے، تو بڑے بڑے وزراء کو لا کے کھڑے کرتے. وزیر اعظم استقبال کرتا جو بڑے عہدے پر ہوتا ہے. یہ دنیا کی کچھ بھی نہیں حقیقت ہے. مگر اس وقت رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کو نہیں کھڑا کیا، بلکہ بیت المقدس میں کھڑا کیا. تو کس کو کھڑا کیا؟ انبیاء و رسولان عظام کو کھڑا کر دیا. حالانکہ وہ اپنے قبروں میں ہیں، اپنے اپنے مقامات پر ہیں، اپنے اپنے جگہوں میں ہیں، اپنے اپنے قبروں کے اندر ہیں. نہیں معلوم جنت میں ہیں، نہیں معلوم عرش پر ہیں، کہاں کہاں ان کے مقامات ہیں. رب نے ان کو جو مقامات دیے آسمانوں میں ہیں، کس کس مقام پہ ہے وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ میرا حبیب آ رہا ہے، اے آدم تم بھی آؤ، اے ابراہیم تم بھی آؤ، اے موسیٰ تم بھی آؤ، اے عیسیٰ تم بھی آؤ، اے زکریا تم بھی آؤ، اے یحییٰ تم بھی آؤ، اے ادریس تم بھی آؤ، اے یوسف تم بھی آؤ، اے یعقوب تم بھی آؤ. 1,24,000 انبیاء اور رسولان عظام کو بیت المقدس میں کھڑا ہو کر دیا، اور آقا تشریف لے آ رہے ہیں، استقبال کیا جا رہا ہے، استقبال کیا. کیا شان ہے میرے نبی کی شان، ذرا غور کرو. قربان ہونا چاہیے ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے مقام، ان کے بلند مقام، ان کے بلند مرتبے پر. وہ نسبت، ہماری نسبت ان سے جڑی ہوئی ہے. ہم خیرہ امت بنے کیسے؟ کوئی بھی امت یہاں تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جتنی امت آئی، کوئی خیرہ امت نہیں بنی. ان کی عمریں 1000 برس رہی، 1000 برس، 2000 برس، 600 سال عبادت کرتے رہے، مگر خیرہ امت نہیں بن سکے. عمریں اتنی عبادت کرنے کے باوجود وہ نہیں بن سکے. ہم کیوں خیرہ امت بنے؟ صرف نسبت مصطفیٰ جڑ گئی تو ہم خیرہ امت بن گئے، خیرہ امت بن گئے. قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت وسطا لتکونوا امتا وسطا لتکونوا، تم بہترین امت ہو، بہترین امت ہو. کیا ہماری عبادتیں، کیا ہماری ریاضتیں، کیا ہماری تہجد، کیا ہمارے ذکر اذکار، کیا ہمارے استغفار جو ہم کو اس مقام پر لے آ کر کھڑا کر دیا؟ نہیں، نسبت محمدی ہے، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. وسطا لتکونوا، تم ہم جو ہے بن گئے. کیوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جڑ گئی. تو نسبت رکھنے والوں یاد رکھو کہ ان کی باتیں محبت کے ساتھ سننا، پیار کے ساتھ سننا، الفت کے ساتھ سننا، چاہت کے ساتھ سننا، دلچسپی سے سننا، محبت کے ساتھ سننا. اس میں ایمان کے اندر ہی حرارت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، پاور پیدا ہوتا ہے. جانچھاوری، جانثاری کی توفیق ملتی ہے. آدمی مذہب کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ چیز اگر نہ ہو، یہ چیز اگر نہ ہو،
اگر محبت کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، الفت کے ساتھ اگر نہ ہو تو نہ جان نچھاری کی توفیق ملتی، نہ جان قربان کرنے کی توفیق ملتی، نہ دین سے ایسی الفت رہتی ہے، نہ محبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہی نرالی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعون کیا کرتے تھے؟ حضور کے اشارے پر مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، کٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے، آقا کے ایک اشارے پر کٹنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں بولیں گے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح۔ جاؤ تمہارا رب لڑو، تم اور تمہارا رب مل کر لڑنا کافروں سے، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہی تھی۔ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ آپ کہتے ہیں یہ پہاڑ سے کود جانے کے لیے کہتے ہیں تو کودنے کے لیے تیار ہے، سمندر میں کودنے کے لیے کہہ جائے تو سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں، آگ میں کودنے کے لیے کہہ دے تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہے، ایک حکم کے منتظر ہے۔ کب ہوا؟ یہ اب ہوا۔ حضور کی باتیں سنتے، حضور کے چہرے کو دیکھتے، حضور کے چہرے کو تکتے رہتے تو یہ جان نچھاوری اور جان نثاری کی توفیق ملتی ہے۔ جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسراء کا جو سفر تھا، اہتمام تھا، بڑا اہتمام۔ فرشتے جبرائیل ساتھ ہیں، دیکھو جبرائیل ساتھ ہیں۔ جبرائیل اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ ہزاروں فرشتے تھے، سواری بھی لائے بیٹھنے کے واسطے، بیٹھ کر جانے کے لیے سواری۔ 3 سواریاں تھے حضور کی۔ ایک سواری کہاں سے شروع ہوئی؟ براق، دوسری سواری سیڑھی، تیسری سواری یہ سیڑھی کہاں تک چلی، براق کہاں تک چلا معلوم ہے؟ جانتے ہو؟ اسراء کے سفر میں کام میں آیا۔ معراج کے سفر میں کیا ہے؟ سیڑھی لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد کا جو سفر شروع ہے سدرۃ منتہا کے بعد الگ، وہ کیا تھا؟ رف بقعہ نور، خالی نور کا بقعہ تھا، حالہ تھا نور ہی اس کے اندر سے، کیونکہ وہاں کوئی مخلوق ہے ہی نہیں، وہاں کوئی اور جا نہیں سکتا، وہاں کوئی اور جا ہی نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل امین ساتھ یہاں تک تھے، 2 سواریوں کے ساتھ تھے، اب تیسری سواری میں ساتھ نہیں، براق کے ساتھ ہے، سیڑھی کے ساتھ ہے۔ اب تیسری سواری جب بقعہ نور کے اندر جب داخل کیا گیا، حضور فرمائے چلو ساتھ میں نور کے اندر، تو کہنے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں ایک لو دنوت انملہ لاحرقت، اگر میں 1 انچ بھی چونٹے کی مانند بھی اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میرے پنکھ جل جائے یا رسول اللہ، وہ تاب نہیں لا سکوں گا، یہ سواری کچھ اور ہے، یہ کسی اور کے لیے ہے، اور ہم نہیں سکتے۔ ہمارے حدود، ہماری انتہا یہیں تک ہے، وہ ہے عروج، وہ منزل عروج ہے، وہ لامکاں کا مقام ہے، وہ لامکاں کا مقام ہے، یہاں آگے نہیں جا سکتے، ہم اس کے آگے نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب نہیں آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے ہو گئے تو فوراً کہنے لگے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبرائیل حل من حاجت ربک، کوئی حاجت ہے تو اب بولو، میں رب کی بارگاہ میں سناتا ہوں۔ ہمیشہ تم سناتے رہے، وہاں سے رب کی بارگاہ سے میرے پاس پہنچاتے رہے، اب میں یہاں سے تمہاری بات رب تک پہنچاتا ہوں، اب تم بولو، کوئی حاجت ہے تو بولو۔ کیا بولیں گے انہوں؟ کیا بولیں گے؟ کیا ان کو حاجت کیا؟ کھانے پینے رہنے سب سے پاک ہیں، خالی اللہ کا ذکر، اللہ کا حکم کر ماننا ہے اور کچھ بھی نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ کچھ اور ہے رہنا، نہ مقام، بہت بڑی شخصیت، سب میں افضل۔ کیا ہے ان کو؟ کیا چیز کی ضرورت ہے؟ کون سی چیز کی ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، عبادت میں ہے، بس ان کو نفس بھی نہیں ہے۔ چلو بھائی ہمارے پاس جو نفس ہے، بیوی کے پاس جانا ہے، گھر بسانا ہے، اولاد ہے، ساری چیزیں، کھانا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو کچھ ہے ہی نہیں۔ کیا حل من حاجت رب، کوئی حاجت ہے تو بولو، جا کے بولتا ہوں۔ یہاں آ کے پوچھتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ کوئی ضرورت ہے تو بولو، رب کو سناتا ہوں۔ حضور کبھی بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دیکھو یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، خانہ کعبہ بیت المقدس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں نا، اللہ کو بولو، ذرا اللہ کو بولو، ادھر کے بجائے
ادھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا ہم کو حکم دیا جائے، یا اللہ سے بول دو. یہ چل رہی ہے بات. انہوں یہاں سناتے ہیں وہاں سنا. اب یہاں پوچھے، یہاں پوچھنے آپ کو کوئی ضرورت ہے تو بولو، میں جا کے بولتا ہوں اللہ تک. اب آپ بولو. بولے کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنی ضرورت ہے آپ اپنے رب سے کہہ دینا، ہمارے رب سے کہہ دینا آپ کی جب امت پلسرات کے راستے پر آ کے کھڑے ہوگی، بڑی پریشان ہوگی، آپ بھی وہاں پر ہوں گے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی رہے گی. آپ کی امت گناہگار امت کے قدم جب ڈگمگانے لگیں گے، آپ امت کو دیکھ کے حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے. اس وقت کا منظر بڑا کٹھین منظر ہوگا، آپ بے چینی ہوگی، آپ اپنے لیے نہیں، آپ اپنی امت کے لیے. اللہ سے کہہ دینا میں اپنے پر جو ہے پلسرات پر بچھا دوں اور آپ کی امت وہاں سے گزر جائے، یہ اجازت مل جائے. کیوں کہا ہوں گا حضرت جبرائیل نے یہ بات کیوں کہی ہوگی؟ ذرا میرے بھائی جو بولو کیوں کہی ہوگی بتاؤ. اس لیے کہے، اس لیے بتائے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور خوش ہوتے ہیں تو امت کی بات کرے تو خوش ہوتے، دولت کی بات کرے تو خوش نہیں ہوتے. دولت کی بات کرے تو خوش نہیں ہوتے، امت کی نجات کی بات کرے تو خوش ہو جاتے ہیں. خوش کرنا ہے، آج اللہ خوش کر رہا ہے تو میں بھی خوش کر دوں. اللہ آپ اپنے مرشد کے پاس سے نکل گئے، نکل کے ایک بڑے مولانا کے پاس جا رہے ہیں. وہ مرشد بولے یہ جا کے پہنچا دو، یہ دعوت نامہ ہے وغیرہ. تو اب دعوت پہنچا دیے، کچھ موقع مل گیا تو اب جو ہے، اب مرشد جو ہے آپ کے بڑے مولانا کو جب خوش کر رہے ہیں، کارڈ وارڈ دیے، تحفہ دیے، سب دینے کے بعد آپ اپنے طور پہ بول لیتے وہاں پہ. مرشد کو خوش کرنے کے لیے، تعلقات کو اور جڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ ہمارے حضرت یاد کرتے رہتے، ہمارے حضرت جو ہے آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے، آپ کا ذکر کرتے رہتے. خالی ایک آدھ مرتبہ کرے ہوں گے، ایک آدھ مرتبہ. مگر بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ تاکہ یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، تاکہ یہاں کی بھی خوشنودی حاصل ہو جائے، تاکہ وہاں کی بھی خوشنودی ہو جائے. بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، رب کی بھی خوشنودی بھی مل جائے اور رسول کی خوشنودی بھی مل جائے. اسی لیے کہہ رہے ہیں رب سے کہہ دینا مجھے اجازت مل جائے، میرے پنکھ میں بچھا دوں پلسرات کے راستے پر، امت محمدیہ وہاں سے آسانی سے گزر جائے. غور کرو، دیکھو کیا حقیقت، یہ حقیقت کیا ہے. معراج کا سفر ہم سمجھتے ہیں ایسا معجزہ کسی نبی کو ملا ہی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ ملا، کیا ملا بولو؟ آگ گلزار ہوئی. کیا کیفیت ہوگی بولو؟ آگ گلزار ہو گئی، آگ آپ کے لیے بھڑکائی گئی، اونچی آگ، اوپر سے کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا، آپ کو ڈالا جا رہا ہے. دونوں بیٹھے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ بچانے والا ہے، فرشتے آئے نہیں، بس اللہ بچانے والا. توکل کس پر ہے؟ اللہ پر. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، کیا ہے؟ اللہ بچانے والا ہے، اللہ بچانے والا ہے. یہی نا ان کی معراج ہو رہی ہے، ان کی معراج ہو رہی ہے، اللہ بچا رہا ہے. مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ ان کو بچا رہا ہے. یہ آگ کے قریب ہے، اللہ ان کو بچانے والا، بچا دیا. معراج ان کی یہ ہو رہی ہے. میرے نبی کی معراج کیسی ہے جانتے ہو؟ میرے نبی کی معراج کیا ہے جانتے ہو؟ میری نبی کی کیا ہے معراج؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ دن تمام پھر رہے ہیں، ہر ایک کو کہتے ہیں ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ. ہر کوئی دھتکار رہا ہے تو روتے ہوئے آرام کر رہے ہیں، مولا میری امت کا کیا حال ہوگا؟ امت کے غم میں ہے، امت کے غم میں ہے، امت کے غم میں لیٹے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا اپنے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، میرے آقا کے لیے آگ نہیں سلگائی گئی، میرے آقا مچھلی کے پیٹ میں نہیں، اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کے غم میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کہا ہم تمہاری امت کو بہت بڑا مقام عطا کرنے والے، پہلے ہمارا دیدار تو کر لو. پہلے اپنے پاس بلا دیا، اپنے پاس بلا دیا. اچھا، یہاں امام بخاری علیہ الرحمہ 6، 7 سب آسمانوں کا ذکر کر رہا ہے. دیکھو انہوں کر رہے ہیں، سن لیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. وجد فی السماوات آدم و ادریس و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم. اسی طرح فی السماء دنیا و ابراہیم فی السماء السادس قال انس. یہ پورے 6-7 آسمانوں کا ذکر ہے. 7 آسمانوں پر اللہ کے رسول گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام.
وہاں پہ بھی انبیاء علیہ السلام فرشتوں کو نہیں ٹھہرا کرا. یہاں جو ہے بیت المقدس میں نماز پڑھانے کے بعد یہ بات کو ختم کر رہا ہوں. آئیے تو وہاں پہ بھی انبیاء علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں. کہاں؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر. آپ بولیں گے ضعیف حدیث ہے. نہیں، یہاں یہ بخاری شریف میں، یہ بخاری شریف میں حدیث سنا ہو. پہلے آسمان پر بھی ہے، دوسرے آسمان پر ہے، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر پورے انبیاء علیہ السلام ہیں استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے. اب یہاں اتنے بیٹھے ہوئے نا، کوئی حج کو گیا، کوئی عمرہ کو گیا، کوئی اجمیر کو گیا، کوئی کسی ملک کو گیا، تو کیا کرتے آپ؟ اگر کوئی بڑی عمر والے ہیں تو پوتروں کو، نواسوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وہاں سے کیا کرتے؟ تحفے اٹھا کر لے کے آتے. وہاں سے کیا کرتے؟ تحفے اٹھا کر لے کے آتے. یہ بچے کے لیے ٹوپی ہے، یہ ان صاحب کے لیے جائے نماز ہے، یہ صاحب کے لیے تسبیح ہے، ان کے لیے زمزم ہے، اس کے لیے پینٹ ہے، ان کے لیے موبائل ہے، ان کے لیے پین ہے، ان کے لیے بک ہے، سب کے لیے، ان کے لیے بیگ ہے، سب کے لیے، تاکہ خوش ہو جائے. آقا اتنا بڑا سفر کرے، وہاں سے کیا خریدے ہوں گے؟ امت کے لیے کیا خریدے ہوں گے؟ کیا بک رہا ہوں گا؟ کیا خرید رہے ہوں گے؟ کیا بک رہا ہوگا؟ کیا خرید رہے ہوں گے؟ ارے یہ تحفہ تو دے دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. 50 نمازوں کو دے دیا، 5 نمازیں کر دیا، وہ تو تحفہ اللہ نے دے دیا. حضور نے بھی تحفہ پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تو تحفہ مل گیا سلامتی کا، تعریف کا، اور یہ نماز کا تحفہ مل گیا. اس کے علاوہ وہاں سے انہوں نے کیا خریدا؟ کیا خریدا وہاں جانے کے بعد؟ وہاں خرید رہے کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں ایک فرشتے کھڑے ہوئے پہلے آسمان پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس طرح قیام کی حالت میں کروڑوں لاکھوں فرشتے کھڑے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے. دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر. کہیں گئے تو رکوع کر رہے ہیں، کہیں گئے تو سجدہ کر رہے ہیں، کہیں گئے تو قیام کر رہے ہیں. حضور پوچھے یہ کیا کر رہے ہیں سب؟ جبرائیل سے. حضرت جبرائیل کہنے لگے جب سے یہ پیدا کیے گئے، بنائے گئے، تب سے قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں ہوں گے کھڑے ہوئے. جب سے یہ پیدا کیے گئے رکوع میں ہیں، قیامت تک رکوع میں ہوں گے. جب سے یہ سجدے میں ہیں تو یہ سجدے میں. تو فوراً آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے دربار میں عرض کرتے ہیں مولا کتنی پیاری عبادت ہے، میں اپنی امت کے لیے قیام خرید لیتا ہوں، میری امت کے لیے رکوع خرید لیتا ہوں، میری امت کے لیے سجدہ خرید لیتا ہوں، میری امت کے لیے قومہ خرید لیتا ہوں، میری امت کے لیے ایسی نماز بنا دے پروردگار عالمہ. خرید کر لے آ رہے اور کہتے ہیں ایسی میں جیسے نماز پڑھ رہا ہوں تم بھی ویسی نماز پڑھ لو. میں نے معراج میں دیکھا ہے، مجھے سکھایا گیا معراج میں، مجھے بتایا گیا معراج میں، اب اس طرح کی نماز پڑھو. آقا وہاں سے ہمیں خرید رہے تو کیا ہمارے لیے نجات کا سودا خرید رہے، ہمیں جنت میں لے جانے کا سودا خرید رہے، رب کی قربت کا سودا خرید رہے، رب کی نزدیکی کا سودا خرید رہے. کوئی دنیا میں ملوث ہونے کا سودا نہیں ہے، بلکہ وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی بے حیائی سے بچانے والی وہ نماز خرید رہے ہیں. کہہ رہے کہ کتنی پیاری رکوع ہے، کتنا پیارا رکوع ہے، کتنا پیارا سجدہ ہے، کتنا پیارا قومہ ہے، وہ ہم خریدنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تمہاری امت کے لیے لازم کر دیتا ہوں. وہاں سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ کر خرید کر امت محمدیہ کے لیے تحفہ لائے. وہ تو دے دیا نماز پڑھو، بلکہ نماز 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو تو 50 نمازوں کا ثواب ہے، وہ دے دیا. مگر یہ مقام ہے میرے بھائیو. آؤ اب اپنی بات کو میں یہاں پر ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. اب اس کے بعد سدرت منتہا پر گئے. سدرت منتہا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو کچھ چھانا تھا چھا. پھر وہاں سے لامکہ میں گئے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کر دی. اب لیے سیدھا آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے رہے. موسیٰ علیہ السلام بولے میری امت جو ہے 3 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکی، 50 نمازیں کہاں سے؟ جاؤ اللہ کی دربار میں، بولے کم کر کے آؤ. ارجی الی ربک، بخاری شریف میں آتا ہے ارجی الی ربک، جاؤ تمہارے رب کی بارگاہ میں جاؤ. موسیٰ علیہ السلام ساتھ نہیں آ رہے، کیوں؟ جا نہیں سکتے وہاں تک. اگر مسافت ہوتی تو چلو میں بھی سفارش کرتا ہوں، بولتے نہیں ان کا معاملہ کچھ ہے اور ہے، میری اجازت نہیں وہاں تک جانے کی. جانتے ہیں وہاں جانے کے لیے انہی کے لیے
تو کتنے 9 مرتبہ گئے، کتنے 9 مرتبہ گئے، کہاں گئے؟ رب کی بارگاہ میں گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں جا رہے ہیں؟ صرف امت کا لفظ ہے، امت کا، آپ کی امت نہیں ادا کر سکتی، میری امت کمزور ہے، میری امت نہیں ادا کرے گی، 50 نمازیں نہیں ادا کرے گی، گناہ گار بن جائے گی، جب گناہ گار بن جائے گی تو جہنم کا مستحق بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، ہمارے خاطر رب کی بارگاہ میں بار بار جا رہے ہیں، میری امت پر رحم فرما پروردگارا، میری امت کمزور ہے، نحیف ہے، ناتمام ہے، اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، ان کے لیے اشغال زیادہ ہیں، اے اللہ کم کر دے، کم کر دے۔ 1 مرتبہ نہیں 9 مرتبہ جا کر آ رہے، امت کے لیے، امت کے لیے جا رہے ہیں۔ اور امت کیا کرتی ہے؟ امت کے لیے کیا کرتی ہے؟ امت کیا کرتی ہے؟ ذرا غور کرو میرے بھائیو، یہ بہت اہم تحفہ ملا، آج کی شب جو گزری ہوئی شب تحفہ ملا، اس تحفے کی حفاظت کرنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہمارا سلسلہ وار جہاں تک ہمارا گزشتہ درس چلا تھا اس کے آگے ہم پڑھیں گے، چونکہ معراج کا تعلق تھا، آپ رات میں بھی سنے ہوں گے، ہر جگہ سنتے ہیں۔ اب حدیث بھی وہی چل رہی ہے، پیچھے کی حدیث تھی، اسی کی مناسبت سے ہم نے آج باتیں سنی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اگر کسی کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے۔ جوابات کے ساتھ ہی ہماری محفل دعا اور سلام پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بغیر اعلان کے اگر پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ، بغیر اعلان کے، اعلان نہیں کرنا۔ ایک دن پہلے آپ، عموماً ہمارے پاس مسجدوں میں اعلان ہوتا 9 بجے، 3 بجے، 4 بجے ہمارے پاس صلاۃ التسبیح کی نماز ہوگی، بلکہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ بغیر اعلان کرے کہ اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور پورے مل کے نفل نماز، نفل اصل میں کیا ہے؟ نفل نماز ہے صلاۃ التسبیح، صلاۃ التسبیح نفل نماز۔ احناف کے پاس نفل نماز جماعت کے ساتھ درست نہیں ہے، بغیر اعلان کے جائز ہے، بغیر اعلان کے جائز ہے۔ اور خاص اب رہا شب قدر میں، رمضان میں، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر بنا دیتا ہے، تو فرض کے برابر جب بنا دیتا ہے تو فرض کی جماعت جیسا جائز ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، سنت مؤکدہ ہے بولو، یا جو ہے سنت یا واجب ہے، اس پر بحث ہے۔ تو اسی طرح بہرحال آپ صلاۃ التسبیح پڑھے ہیں تو بغیر اعلان کے پڑھ لینا، اگر نہیں پڑھے تو بہتر ہے آپ جو الگ الگ پڑھو، بہتر ہے۔ اور کیا ہے سوال؟ سوال ان کا یہ ہے کہ نماز کب قضا ہوتی ہے؟ یعنی ادا کا وقت جیسا ختم ہو گیا قضا ہوتی ہے، جیسا، اور آپ کو آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے آج فجر کا وقت کب سے شروع ہو رہا ہے؟ 5:35 سے شروع ہو کر 6:35 تک رہا، 6:35 تک کے اندر درمیان میں آپ اگر نماز نہیں پڑھ لیے، نماز نہیں پڑھے، اس 1 گھنٹے کے اندر نہیں پڑھے، بعد میں ادا کر رہے ہیں تو اس کو قضا بولیں گے۔ اس کے بعد کا جو ٹائم ہے، اب اس کے بعد اس دن پڑھو یا 2 دن کے بعد پڑھو، 1 سال کے بعد پڑھو، 10 سال کے بعد پڑھو، قضا ہوں گی وہ۔ اور کسی کوئی سوال؟ غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو جواب دے سکتے نہیں، غیر مسلم جو ہے سلام نہیں کرتے، آداب نمستے یہ کہتے ہیں، تو آپ آداب نمستے، یا دوسرا آپ وعلیک بول سکتے، وعلیک بول سکتے، آپ السلام علیکم نہیں بولنا، آداب بول سکتے، اور نمستے یہ ایسے جو لفظ ہے بول سکتے ہیں، آداب بولو آپ، یا انہوں سلام کرے تو کیا کرنا؟ وعلیک بولو، تم جو بول رہے ہیں تم پر۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ پلسرات کا راستہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال ہے ان کا، پلسرات کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھو، حساب و کتاب جب ہوگا، حساب و کتاب سے پہلے پلسرات کے راستے سے گزرنا ہے سب کو،
جتنے بھی ہیں، ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، سب کو ایک راستے سے گزرنا ہے۔ نیک ہوگا تو انہیں آسانی سے ایسا گزر جائے گا، اس کی رفتار جو ہے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کوئی اسپیشل، کوئی جو ہے ہیلی کاپٹر کی رفتار کو ہم نے دیکھا، پلین کی رفتار کو دیکھا، ٹرین کی رفتار کو دیکھا، بسوں کی رفتار کو دیکھا، سائیکل کی رفتار کو دیکھا، اب دنیا میں ہر رفتار کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا، جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا، اتنی آسانی سے ایسا گزر جائے گا سواری پر بیٹھ کر مومن کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب جو مومن نہیں ہے، منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ ایسا کٹھن راستہ ہوگا، دکھیں گا نہیں، پہلے بال سے باریک ہوں گا، انہیں تلوار سے زیادہ تیز ہوں گا۔ اب اندازہ کر لو سمجھانے کے لیے، آج تو دنیا کے الگ الگ آلات نکلے، بہت زیادہ تیز ہوگا، وہاں سے گزرنے کے لیے کہا جائے گا، اور گزرتا رہے گا، یاد رکھو، ایسا نہیں ایسا پیر رکھتے کٹ گئے گر جاتا، ایسا نہیں ہوگا، کٹتا رہے گا، بنتا رہے گا، کٹتا رہے گا، بنتا رہے گا، کٹتا رہے گا، بنتا رہے گا، جہاں اس کو گرنا ہے وہیں گرے گا۔ اور گرے گا کیسے؟ ایسے جگہ گرے گا، کبھی کوئی ادھر جو ہے ادھر آگ جل رہی رہیں گی، ادھر جو ہے موذی جانور کیسے، یہ مسجد سے بڑے بڑے اژدہے سانپ بڑے بڑے ہو، ویسے منہ کھولو گے سیدھا نکل لے، تو یہ بڑا کٹھن راستہ ہوگا سب سے زیادہ۔ وہاں پاس تو سب جگہ پاس، اس کے بعد وہاں نکل گئے تو پھر حساب کتاب آسان، پھر سیدھا سب مرحل اس کے بعد ہے، خوشی خوشی بس۔ اسی لیے پل صراط کا جو راستہ ہوتا ہے بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ حدیث سناؤں گا میں، شفاعت کے مقام پر موقع پر آئیں گی، تو حضور سے پوچھا جائے گا یا رسول اللہ آپ کو تلاش کہاں کرنا بولے، تو حضور فرمایا پل صراط کے راستے پر تلاش کرنا بولے۔ حضور فرمایا مجھے پل صراط کے راستے پر تلاش کرنا، وہاں پل صراط کے راستے پر اس لیے کہ اپنی امت کی حفاظت اور ان کی سواریاں مہیا کرنے کے لیے وہاں کھڑے ہوں گے، آخر یہ بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، نکل جاؤ، بیٹھ جاؤ، سوار۔ انشاءاللہ کبھی آئے گی تو بات کریں۔ آئیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس مجلس و محفل کو قبول فرما، آنے بولنے سننے کو قبول فرما، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو دور فرما دے، سکون قلب دے دے مولا۔ اے اللہ ہماری اس محفل میں برکت عطا فرما، اس میں جتنے لوگ پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما دے، جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں مولا ان بچیوں کی شادیوں کے اہتمام فرما دے۔ اے اللہ جن پر قرض ہے قرض کی ادائیگی کی صورت شکل پیدا فرما دے، جن کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں مولا ان کی تجارت میں کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جن کے اولاد ماں باپ کو پریشان کر رہے ہیں مولا ان کے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ جن کے زوجین کے درمیان نفرت ہے، عداوت ہے، بغض ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اسے ختم فرما دے، زوجین میں محبت پیدا فرما دے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔